جنات انسان پر کس طرح سے اپنا تسلط قائم کرتے ہیں اور کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جس وقت انسان ناپاکی کی حالت کے اندر ہو، یا انسان ناپاک جگہ پر ہو، یا انسان ویرانے کے اندر ہو، یا صحرا کے اندر ہو، یا پہاڑیوں کے اندر ہو، تو ایسے مقامات میں چونکہ جنات کی کثرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنات انسان پر تسلط قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر انسان پر تسلط کیسے کرتے ہیں، اس بارے میں ذرا یہ بھی سنیں کہ بر اعظم افریقہ کے اندر ایک ماہر عملیات خاتون تھی۔ جب انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کالا علم کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں، آپ نے موکل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو کون سے لوگ ہیں جن پر آپ کا عمل جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا، وہ کہتی ہے کہ میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو اپنے تسلط کے نیچے لے کے آ جاتی ہوں، میں زیر کر دیتی ہوں، میں ان کو مغلوب کر لیتی ہوں، لیکن دو قسم کے آدمی میرے تسلط کے اندر نہیں آ سکتے، میرے زیر اثر نہیں آ سکتے، نہ ان پر میرا جادو اثر کرتا ہے، نہ تعویذ گنڈا اثر کرتا ہے، نہ کالا علم اثر کرتا ہے، نہ میرے موکل وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحافی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان اور دوسرا وہ مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ ایک وہ مسلمان جو پاکیزہ رہتا ہے، تو کہا کہ پاکیزہ مسلمان پر بھی یہ عمل اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پاکیزہ ہے، جس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا اس وقت جو ہے وہ میرا عمل اثر ہوگا۔ اور دوسرا وہ مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس پر یہ عمل بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہ بارہا کا تجربہ ہے۔ یہ اس کا جواب تھا انٹرویو کے دوران۔ تو جنات کی بہتات ایسے مقامات پر ہوتی ہے جو ویرانے کے اندر ہوں، پہاڑیوں کے اندر ہوں، صحراؤں کے اندر ہوں، یا ناپاکی کی جگہ ہوں، وہاں پر شیطانوں کی اور جنات کی کثرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے مقامات پر انسان کو جاتے ہوئے ذرا گریز کرنا چاہیے۔ اگر جانا بھی ہے، کوئی ضروری امر ہے، تو احتیاطاً باوضو ہو کر ایسے مقامات میں جانا چاہیے، پاکیزہ حالت میں جانا چاہیے۔ اور پھر جو ہے ماہر عملیات جو ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ان لوگوں کی باتیں ہیں جو جس فیلڈ کے اندر جو بندہ کام کرتا ہے وہ اس فیلڈ کے اندر زیادہ بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ تو جو عملیات کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنات سے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، مجھے نقصان نہ دے، تو چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا لوہے کا اپنے پرس کے اندر، اپنی جیب کے اندر، اپنے سامان کے اندر ضرور ساتھ رکھنا چاہیے۔ لوہے کا ٹکڑا جس بندے کے پاس ہو، اس بندے کو شیطان، جنات یہ بالکل جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ماہر عملیات کی باتوں سے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کی بات نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یہ آیا ایسا کرو، حدیث کے اندر آیا یہ ایسا کرو، یہ قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھی لوہے سے ڈرایا نہ کرو، لوہے کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں چاہیے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس سے بھی لوہے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوہے کے وجود کے اندر، لوہے کی ذات کے اندر جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف اور جو ہے وہ طاقت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بندہ اپنے پاس لوہے کی کوئی چیز بھی رکھتا ہے تو یہ جنات کا تسلط اس پر کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند ضروری گزارشات تھی اس بارے میں کہ جنات سے انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا کام آپ کو بتا دیا کہ لوہے کی کوئی بھی چیز آپ اپنے پاس رکھیں گے تو
جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، قرآن کی تلاوت کریں گے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساتھ میں پاکیزہ حالت میں انسان کو شیطان جو ہے وہ جنات کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔